أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب-ut-Tawheed لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. آگے پڑھ لیجیے آگے بھی. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هاشم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. احسنت جزاک اللہ خیر. وفی الصحیح، یہ روایت صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے. جناب انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. یہ پیغمبر علیہ السلام کے خادم تھے اور 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی اور نبی علیہ السلام کے ملازمین میں سے تھے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے، اور بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو ان سے. بات ہے کہ 10 سال خدمت کی، ایک بار بھی اللہ کے پیغمبر نے ڈانٹا نہیں تھا. اس قدر نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ تھے. اور یہ ایک دعوت ہم سب کے لیے کہ جو ہمارے ماتحت ہوں، ہماری فیکٹری کا عملہ ہو، دکانوں کا عملہ ہو، تو ان سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حسن الملکۃ نماء وسوء الملکۃ شؤم. اپنے ماتحتوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سلوک سے پیش آنا رزق کی برکت ہے، اور اپنے ماتحتوں سے برا سلوک کرنا یہ شؤم ہے، رزق کی نحوست ہے. تو بعض اوقات کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. اگر آپ غور کریں تو یہ سبب بھی ہو سکتا ہے. یہ رزق کی اس کو نحوست کہا گیا، جبکہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ رزق کی برکت کہا گیا. اسے فرماتے ہیں کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، اللہ کے پیغمبر زخمی ہو گئے جنگ احد کے دن. وہ کسرت رباعیتہ، آپ کی داڑھ بھی جو ہے وہ توڑ دی گئی، داڑھ بھی شہید ہوئی اور آپ زخمی ہوئے. ایک زخم آپ کے سر میں لگا اور ایک زخم آپ کے چہرے میں لگا، انتہائی گہرا، خون رک نہیں رہا تھا. چنانچہ ایک چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ سے زخم کو بھرا گیا. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا نڈھال ہو کر ایک گھاٹی، ایک کھائی میں گر گئے، ایک کھائی میں گر گئے. یہ سب تکلیفیں آئیں. کیا معنی؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیفیں آئیں. یعنی ما سوا اللہ جن کو پکارا جاتا ہے ان میں محمد رسول اللہ سب سے افضل ہے. مگر آپ کا عالم دیکھ لیجئے، جنگ احد میں کتنی تکلیفیں آپ کو پہنچی، کتنی تکلیفیں، اور آپ اپنے آپ کو نہ بچا سکے. رباعی داڑھ شہید ہوئی، سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، اور آپ لہو لہان ہو کر ایک کھائی میں گر گئے. ابن قمیہ ایک خبیث مشرک، اس نے ایک ہاتھ میں پتھر لیا بڑا اور نبی علیہ السلام کا نشانہ لیا اور کہا خود ہو وہ انا ابن قمیہ، لے لو یہ میں ابن قمیہ ہوں. وہ پتھر نبی علیہ السلام کے چہرے پر لگے، آپ کو زخمی کر کے. آپ اس مشکل کو ٹال نہیں سکے. ہاں اقمعک اللہ کہا ابن قمیہ کو، اقمعک اللہ، تجھے اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے. اللہ نے یہ فوری دعا قبول کر لی. اور ایک اسی
بہت پہاڑی پر ہی ایک سانڈ اللہ تعالی نے کہیں سے ظاہر کیا جس پر جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا ابن خمیہ پر. اس کو ٹکرے مارتا رہا، رونتا رہا، حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی اور اس مشرک کو اس کے انجام تک پہنچایا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالکل کوئی اختیار نہیں، کتنی بے بسی ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت ہی سارے اختیار کا مالک ہے. چنانچہ آگے کیا ہوا؟ فقال، آپ نے فرمایا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دی. اپنے نبی کو زخمی کر دیا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ اس استفہام میں انکار کا معنی ہے، یعنی یہ قوم فلاح کی مستحق نہیں، کامیابی کے مستحق نہیں. ایک طرح کی بددعا ہو گئی. اللہ پاک نے وحی بھیجی، لیس لک من الامر شیء، اس امر کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. آپ نے بددعا کیوں کر دی؟ یہ جملہ کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ یہ کس قوم کو بددعا دی؟ یہ جملہ کب کہا؟ جب اس قوم نے اپنے نبی کو، اکرم الخلائق کو زخمی کر دی. نبی کو زخمی کر دی، یہ کیسے فلاح پائے گی؟ فرمایا کہ آپ کو یہ کہنے کا بھی اختیار نہیں. یہ آپ کا یہ جملہ کہنا اس آیت کے نزول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آگے دو اسباب اور بیان ہوئے. عبداللہ بن عمر کی روایت رضی اللہ عنہ ہوا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رفع رأسه من الرکوع فی الرکعۃ الاخیرہ من الفجر، کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے رکوع سے تو آپ دعا فرماتے اللہم لعن فلانا و فلانا، یا اللہ فلاں پر لعنت برسا اور فلاں پر لعنت برسا. یہ جنگ احد کے بعد تھا. بعدما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھتے اور پھر یہ آپ بددعا کرتے اللہم لعن فلانا اللہم لعن فلانا، یا اللہ فلاں پر لعنت برسا اور فلاں پر. اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو یہ کہنے کا کوئی اختیار نہیں. ان لوگوں کے معاملے میں اس قسم کا اظہار، اس قسم کی دعا یا بددعا، اس کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. یہ ہمارے اختیار کی بات ہے. لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے، کون ہدایت کے قابل ہے، کون گمراہی کے قابل ہے، اور کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ ہمارے اختیار کی باتیں ہیں. اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور تیسری روایت یدعو علی صفوان ابن امیہ، کہ نبی علیہ السلام صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور حارث ابن ہشام، ان تینوں پر بددعا کیا کرتے تھے. ان تینوں پر یا اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت برسا اور سہیل ابن عمر پر اور حارث ابن ہشام پر. یہ تینوں جنگ احد میں تھے اور تینوں کا جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا اور صحابہ کرام کو اذیت پہنچانے کا مرکزی کردار تھا. تینوں پیش پیش تھے. لہذا پیغمبر علیہ السلام ان تینوں کا نام لے لے کر بددعائیں کرتے تھے اور لعنت کا جو ہے وہ طلب فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو اس امر کا کوئی اختیار نہیں. آیت کریمہ ایک ہی ہے، اسباب نزول تین ہے. یہ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. بعض وقت ایک آیت کئی اسباب کی بنا پر نازل ہو سکتی، متعدد اسباب کی بنا پر نازل ہو سکتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سبب ظاہر ہوا، دوسرا ظاہر ہوا، تیسرا ظاہر ہوا، چوتھا ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب پر ایک ہی بار ایک آیت نازل فرما دی جو ان سارے اسباب کا جواب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک سبب ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. دوسرا سبب ظاہر ہوا اسی جیسا، اللہ نے وہی آیت دوبارہ نازل فرما دی. ایک آیت دو بار اتر رہی، اسی جیسا تیسرا سبب ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ وہی آیت تیسری بار اتار دے. تو ایک آیت متعدد بار نازل ہو، یہ سب جو ہے وہ شرعی حقائق سے ثابت ہے. تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس امر کا اور لوگوں کے معاملات کا کوئی اختیار نہیں، آئندہ ایسی بددعا آپ نے نہیں کرنی.
یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، تو نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ یا دو چیزیں قابل غور، ایک پیغمبر علیہ السلام کا زخمی ہونا، یعنی آپ اس قدر بے بس تھے کہ اس مشکل کو ٹال نہیں سکے اور نڈھال ہو کر گر گئے۔ صحابہ کے 70 شہید ہوئے اور زخمی تو سبھی ہوئے، اور آپ کسی کی تکلیف کو ٹال نہیں سکے، حالانکہ وہاں موجود تھے، میدان احد میں موجود تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائی پر قادر نہیں ہے تو کون قادر ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سارے اختیار اللہ کے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بددعا کی تو اللہ نے اس پر بھی روکا کہ آپ کو اس کا بھی اختیار نہیں، کیونکہ اس میں بعض امور کا تعلق مستقبل سے جو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ یہی تینوں شخص، سہیل ابن عمر، صفوان بن امیہ اور حارث بن ہشام، جن پر آپ لعنت کی جو ہے وہ بددعائیں کر رہے ہیں، نماز میں بددعائیں دے رہے ہیں، یہ تینوں افراد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ تینوں افراد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کو مستقبل کے احوال کا علم نہیں، ہم جانتے ہیں، تو یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ تو دیکھیں، یعنی ماں سے اللہ جس کو لوگ پکارتے ہیں ان میں سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بے بسی ملاحظہ کیجیے، احتیاج ملاحظہ کیجیے، کچھ علم نہیں، کچھ خبر نہیں، مستقبل کے احوال کا علم نہیں۔ تو یہ معاملہ صرف اللہ رب العزت کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہی اختیار ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہی ذات عالم الغیب ہے، اسی سے تعلق جوڑا جائے اور قائم رکھا جائے، اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے، اور وہ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے والا اور ان کی مشکلات کو ٹالنے والا۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب